أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا، وما بینہما، اور آسمان اور زمینوں کے درمیان جو چیزیں ہم نے بنائی، الا بالحق، ان تمام چیزوں کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ انسانوں کو اپنی قدرت کو دکھانا ہے کہ قدرت یہ زمین آسمان پیدا کر سکتے۔ یہ آسان بات ہے کیا زمین آسمان کو پیدا کرنا؟ بغیر پلر کے یہ آسمان کھڑا ہے، اس زمین پہ جتنا بھی بوجھ ڈالا جائے تب بھی یہ زمین قائم ہے۔ یہ آسان بات ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں تو کتنے سال تک یہ مکان ایک نسل دیکھتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 نسل، تیسری نسل آئے گی اس کو توڑ کر کے نئے طریقے سے پھر وہ بنائے گی۔ لیکن اللہ نے زمین آسمان کو جو پیدا کیا یوں ہی پیدا نہیں کیا، بے مقصد نہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، بہت عظیم مقصد ہے۔ ایک تو انسانوں کو اپنی قدرت کو دکھانا، اور دوسری جو چیز ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، پوری دنیا مل کر کے چاہے آسمان زمین جیسا عمارت بنا دے بغیر پلر کے، بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کو دکھانا۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ آزمائے گا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور اے پیغمبر قیامت آنے والی ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ انہیں درگزر کر دیجئے اچھے انداز میں۔ کیا مقصد ہے اس آیت کا؟ قیامت آنے والی ہے، آپ درگزر کر دیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دین کی دعوت دیتے تھے، مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، شریعت کی طرف بلاتے تھے، تو مشرکین مکہ جواب میں کیا کہتا تھا؟ یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کی عقل ٹھکانے میں نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، چوری کرنے سے منع کر رہا ہے، زناکاری سے منع کر رہا ہے۔ اے پیغمبر آپ ان سے بدلہ نہیں لیجئے، آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ آپ کو مجنون کہتا ہے تو آپ بھی جواب میں مجنون مت کہیے۔ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ کوئی ہمیں اینٹ سے مارتا ہے تو ہم اس سے بھاری پتھر اٹھا کر کے مار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ جس کو جو کہنا ہے وہ کہہ دے۔ یاد رکھے پیغمبر قیامت آنے والی ہے، آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجئے، درگزر کیجئے۔ قیامت آنے والی ہے کیا مطلب؟ قیامت کے دن ان کا ان اعمال کا حساب ہو جائے گا۔ جو یہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمن کو معاف کر دیا۔ بڑے بڑے دشمن جب مکہ کے اندر اللہ کے نبی داخل ہوئے، جن مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو اپنے گھر سے نکال دیا، مکے میں پلاننگ ہو گئی تھی کہ جو محمد کے سر کو کاٹ کر کے لائے گا اسے 200 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ مکے والوں نے نبی کو مکے میں رہنے پر مجبور کیا، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، پھر بھی لوگوں نے پیچھے لگا دیا، دشمن پیچھے لگا ہوا تھا کہ جہاں بھی محمد پکڑا جائے ان کا سر کاٹ کر کے لاؤ، جو سر کاٹ کے لائے گا اسے 200 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی 200 اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس زمانے میں ذرا سوچو کتنا سستا زمانہ تھا، اس زمانے میں 200 اونٹ کی قیمت کیا رہی ہوگی۔ اتنا بڑا انعام اس لیے تھا تاکہ لوگ جائے محمد کا سر کاٹ کر کے لائے، لوگ گئے تھے، پیچھا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اتنا ستایا پیارے نبی کو، لیکن جب پیارے نبی مکہ کے اندر آئے دوبارہ سن 8 ہجری میں،
تو سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, اب تو بدلہ لیں گے, حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی, بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ گئی, تو یہ سب ڈرے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہم سب کو معاف کرتے ہیں, جو اسلام لانا چاہے وہ اسلام لا لے, اور جس کو اسلام نہیں لانا وہ مکے سے باہر چلا جائے. یہ جو جانی دشمن ہے اس کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. طائف کا بھی واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی طائف گئے تھے, طائف کو لوگوں نے مارا تھا, آپ کی اینڑیوں سے خون آیا, آپ بے ہوش ہو گئے, پہاڑوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتے آ گئے پہاڑ کے, کہا اللہ کے نبی آپ حکم دے, میں طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیتا ہوں, ان کو کچل دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ معاف کر دیا. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اللہ یہ میری قوم کے لوگ نادان ہیں, انہیں ہدایت دینا, آنے والی نسل ان کے ایمان لائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا, یہ نبی کی زندگی سے ملتی ہے. اور یہ تعلیم کہاں سے ملتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو سکھلایا تھا, قیامت کے دن ان کا حساب ہوا. مقصد یہ تھا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں, ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں. ہمیں بھی کوئی تانا مارتا, کچھ بات بولتا, ضروری نہیں ان کا ہم ان کے حساب کر لے, ابھی ان سے حساب کر لے. صبر کر لینا چاہیے, صبر بھی بہت بڑی چیز ہے. لوگ تانے مارتے ایک دوسرے کو, کچھ بولے, صبر کر لیجئے, اللہ حساب کرنے والا نا. ایک مومن قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب ہونے والا ہے, ایک ایک بات کا, جس نے جس کو تکلیف پہنچائی ان باتوں کا حساب ہونے والا ہے. مومن کھڑا ہو جائے گا اس دن اللہ کی عدالت میں, اللہ فلاں میرا پڑوسی ہے, مجھے بہت ذلیل کرتا تھا, بہت رسوا کرتا تھا, بہت دبا کر کے رکھتا تھا, ان باتوں کا اللہ کے یہاں حساب ہو جائے گا. صبر کرنا چاہیے, صبر اسلام کے اندر بہت بڑی چیز ہے, اور اللہ کے نبی نے صبر سے کام لیا ہے, صبر سے کام لیا ہے. ان ربک هو الخلاق العلیم, اے پیغمبر تیرا رب ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, اور تیرا رب ہی جانتا ہے, تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے, اور تمام چیزوں کا علم رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم تھا, ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں کا علم تھا, لیکن جو اللہ کو علم ہے وہ نبی کو ویسا علم تھوڑی. اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے, اللہ کا مقام الگ ہے, نبی کا مقام الگ ہے. نبی کو نبی بنانے والے کون ہیں؟ اللہ نے بنایا, خود سے تو نبی نہیں بن گئے, ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کے نبی کے اوپر احسان کیا اللہ نے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں. سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي, اے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے, بار بار دہرائی جاتی ہے. وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے. یہ 7 آیتوں سے کیا مراد ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو سورہ فاتحہ دیا ہے, اس کے اندر 7 آیتیں ہیں اور بار بار پڑھی جاتی. کوئی ایسا نمازی ہے جو نہیں پڑھتا ہو سورہ فاتحہ؟ ہر نمازی اپنی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. تو یہ بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے, اسی لیے اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دیا ہے. سورہ فاتحہ بار بار پڑھنے کی چیز ہے, بار بار دہرائی جاتی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ والقرآن العظیم, ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی دیا ہے. دیکھو اگر اللہ یہ قرآن عظیم نہیں کہتا تو لوگ کہتے کہ قرآن کا حصہ صرف سورہ فاتحہ ہے, اس لیے اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ قرآن عظیم بھی ہم نے دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ قرآن کا ایک حصہ, ہر انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. بہت بڑا انسان, کیسا بھی انسان ہو, نہ پڑھا لکھا بھی انسان ہو, لیکن ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے. سورہ فاتحہ اندھیرے میں جب بھی نیند میں پوچھ لے وہ انسان سنا دے گا. سورہ فاتحہ اللہ نے اتنا آسان کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے سورہ اخلاص, جو قل هو اللہ احد, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے توحید کو سمیٹ کر کے رکھا ہے. اس صورت کے اندر پوری توحید جمع ہے اس صورت کے اندر. اور بتاؤ یہ کتنی چھوٹی صورت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی صورت میں اپنی توحید کو, اپنی کبریائی کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہر جو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے نا اس کے دل میں بھی یہ صورت آ جائے. ضروری نہیں کہ پورا قرآن یاد کر لے, لیکن یہ توحید ہر کسی کے ذہن میں اور دل و دماغ میں ہونا چاہیے. اسی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی صورت میں سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹ کر کے رکھ دیا, تاکہ ہر مسلمان کا چھوٹا چھوٹا بچہ, آج دیکھ لیں مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے کو سورہ اخلاص یاد ہے,
یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، قرآن کے 10 پارے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے کا ثواب کتنا؟ 10 پارہ۔ 10 پارہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ صرف سورۃ الاخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نگاہیں ہرگز ان لوگوں کی طرف نہ کیجیے جن لوگوں کو ہم نے دنیا کی چیزیں عطا کر دی ہے، ولا تحزن علیہم، اور آپ غمگین بھی نہ ہوئیے ان کو دیکھ کر کے، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اے پیغمبر آپ اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے جھکا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 2-3 باتیں کہی ہے اس آیت میں۔ پہلی چیز، اے پیغمبر آپ اپنی نظریں ان لوگوں کی طرف نہ کیجیے جن لوگوں کو ہم نے دنیا کی چیزیں عطا کی ہے۔ کیا چیزیں عطا کی تھی؟ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو تھے، لیکن دنیا کی مال و دولت اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا۔ مشرکین مکہ کے گھر بڑے بڑے گھر تھے، اچھے اچھے گھر تھے، ان کے بیٹھک بہت اچھے اچھے تھے، بلڈنگیں تھیں ان کے پاس میں، لیکن نبی کا گھر ویسا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں ہم نے ان کو عطا کر دیا ہے، آپ ان کو دیکھ کر کے غمگین مت ہو جائیے کہ اللہ نے ان کو، یہ نافرمان ہے، مشرک ہے، اس کے باوجود اللہ نے اتنی چیزیں ان کو عطا کر دی ہے، تو آپ ان چیزوں کو دیکھ کر کے گھبرائیے مت۔ اور اللہ کے نبی گھبراتے بھی نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو آفر بھی ملا تھا کہ پیغمبر اگر آپ کہے تو احد پہاڑ کو میں سونے کا بنا دوں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے، آپ نے ٹھکرا دیا تھا۔ پیغمبر مانگے کوئی چیز، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ وہ دے گا۔ قیامت کے دن بھی سارے نبیوں میں سفارش کرنے والے ہمارے نبی ہوں گے، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اب سوچو اگر پیغمبر دولت مانگے ہوتے تو اللہ پوری دولت دے دیا ہوتا، لیکن پیغمبر نے اس دولت کو ٹھکرایا ہے۔ پیغمبر نے دولت کو ٹھکرانے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ دولت جس کو مل گئی وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اے پیغمبر آپ ان کو دیکھ کر کے غمگین نہ ہوئیے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو کو نرم کر لیجیے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک پرندہ، یہ محاورہ ہے، عرب کا محاورہ ہے، ایک جو پرندہ ہوتا ہے، پرندے کو آپ دیکھیں گے اپنے بچوں سے جب وہ پیار کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے جو پر ہوتے ہیں اس پر کے اندر اس بچے کو لے لیتا ہے۔ کبھی مرغی دیکھیں گے، لوگ پالتے ہیں مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو وہ مرغی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہ محبت، یہ شفقت، یہ پیار۔ تو یہ محاورہ پیارے نبی کو سکھلایا گیا کہ اے پیغمبر آپ بھی جو مسلمان ہیں، جو صحابہ ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، جو آپ کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ بھی نرم رویہ کیجیے، ان سے بھی ویسے ہی پیار کیجیے جیسے ایک جانور، ایک پرندہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ شفقت، وہ نرمی آپ ان صحابہ کو دکھلائیے۔ اور پیارے نبی کی آپ زندگی کو دیکھیں گے، آپ نے صحابہ کو کیسے کیسے معاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کتنی نرمی سے بات کرتے تھے۔ ایک مختصر واقعہ سنا دوں، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کون نام نہیں جانتا ہوگا، چھوٹا چھوٹا بچہ بلال کو جانتا ہوگا، بلال حبشی، جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن سب سے پہلا مؤذن ہے بلال حبشی۔ نام آتے ہی سب سمجھتے ہیں ہم بلال کی آذان دیں گے۔ بلال حبشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو اللہ کے نبی نے ڈیوٹی دی تھی حضرت بلال کو کہ فجر کی اذان تم دینا، اور ہم سب سونے جا رہے ہیں، ہمیں جگا دینا۔ سینکڑوں صحابہ تھے، ساتھ میں اللہ کے نبی بھی تھے۔ بلال حبشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہمیں جگا دینا، فجر کی اذان ہوگی، اذان دینا، ہمیں جگانا۔ لیکن بلال حبشی اونٹ کے پاس میں ٹیک لگائے رہے، وہ بھی سو گئے۔ سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں، پیغمبر بھی سوئے ہوئے ہیں، اور بلال حبشی بھی سو گئے۔ جب صبح ہوئی اور سورج نکل گئی، فجر کی نماز نہیں ہوئی، نہ اذان ہوئی، سورج نکل گئی، اور سورج نکلنے کے بعد جب سورج کی کرنیں جب چہرے کے اوپر پڑی، یہ لوگ اٹھے۔ اللہ کے نبی نے بلال سے پوچھا، بلال ہم نے تمہیں کہا تھا جگانے کو، تم نے جگایا کیوں نہیں؟
حضرت بلال نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی، جس ذات نے آپ کو سلایا تھا اس ذات نے ہمیں بھی سلا دیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب سوچو صحابہ کتنی عبادت کرتے تھے، رات رات بھر صحابہ عبادت کرتے تھے اللہ کی، وہ صحابہ اٹھے نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ اٹھے نہ؟ اٹھے تھے، لیکن اللہ نے انہیں سلا دیا تھا، غلطی کرا دی اللہ نے۔ کیوں غلطی کرایا؟ کیوں غلطی کرایا؟ اس کے پیچھے بھی مقصد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ غلطی نبی کے دور میں نہ ہوتی تو کیسے پتا چلتا؟ پھر ہم کہتے کہ یار فجر کی اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، شریعت کا کوئی مسئلہ کہاں سے ملتا؟ یہ غلطی کرایا گیا۔ جو صحابہ رات رات بھر عبادت کرتے تو فجر میں نہیں اٹھ سکے۔ چلو ایک آدمی کی نیند نہیں ٹوٹتی، صرف بلال کی نیند نہیں ٹوٹی، باقی سارے جو صحابہ روز فجر کی نماز پڑھتے کسی کی نیند نہیں ٹوٹی۔ یہ غلطی کرائی گئی۔ یہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ غلطی کرائی گئی۔ اللہ کے نبی نے بلال کو ڈانٹا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ یہاں سے الگ ہو جاؤ، یہاں پر شیطان ہے، ہمیں سلا دیا، پھر اذان ہوئی، پھر نماز ہوئی۔ غلطی کتنی بڑی تھی؟ اللہ کے نبی چاہتے تو بلال کو ڈانٹتے کہ ہم نے تمہیں جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو تم نے ادا نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں۔ تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو معاف کر دیا کرتے تھے، رحم کرم کر دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔